قابل صد عزت و احترام برادر محترم حضرت مولانا عبدالتواب صاحب اور جنہ والا کے حق پرست، حق شناس، حق دوست، بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اصلاح جانبین اور فلاح دارین کے عزم و ارادہ کے ساتھ میں اور آپ درس قرآن کے سلسلے میں مسجد میں ماہ صیام میں، ماہ قرآن میں جمع ہیں۔ رب ذوالجلال والاکرام میرے اور آپ کے ایمان و عمل میں زندگی کے آخری لمحے تک ترقی، استقامت اور اخلاص عطا فرمائے۔ آمین۔ ہم آخری زمانے کے لوگ ہیں، ہم آخری امت ہیں اور آخری حصہ ہے اس امت کا۔ میجر علامات قیامت کی پوری ہو چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں۔ اس لیے فتنوں کے طوفان ہیں، ایک زمانہ تھا جہالت کا فتنہ ہوتا تھا، آج علم کا فتنہ ہے۔ آج لوگ ممبر اور محراب کے اوپر بیٹھ کر اللہ سے بھی غداری کر رہے ہیں، اللہ کے رسول سے بھی غداری کر رہے ہیں۔ باوضو ہو کر، غسل کر کے، قرآن سامنے رکھ کر خانہ خدا میں ایسا ایسا جھوٹ بولا جاتا ہے اور دین کی خدمت کے نام پر دین کی بنیادیں کھوکھلی کی جاتی ہیں۔ دین کی تبلیغ کے نام پر دین کی اساسی بنیادیں جو ہیں ان پہ ہل چلائے جاتے ہیں اور انہیں بلڈوز کیا جاتا ہے، اور سننے والے آگے سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اس لیے قلت اور کثرت کی طرف توجہ نہ کیجیے، بلکہ حق کو پہچانیے اور حق کا ساتھ دیجیے۔ کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ ہم تھوڑے ہیں، ہم کمزور ہیں، شاید کہ ہم جھوٹے ہیں۔ نہ کمزوری جھوٹا ہونے کی علامت ہے اور نہ قلت جھوٹا ہونے کی علامت ہے اور نہ غربت جھوٹا ہونے کی علامت ہے۔ زیاد بن حدیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ایک دن سیدنا ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، حل تعرف ما یہدم الاسلام، جانتے ہو کہ اسلام کو کیا چیز گرا دے گی، اسلام کی بنیاد کو کیا چیز نقصان دے گی؟ تو زیاد بن حدیر کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا۔ تو ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ائمۃ مضلین، گمراہ کرنے والے ائمہ اس کی بنیادیں کھوکھلی کر دیں گے۔ جن کے ہاتھ میں قرآن ہوگا اور وہ قرآن کی ہی تعریفات اور قرآن کی ہی بنیادیں خراب کریں گے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کنت امشی ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول کے ساتھ جا رہا تھا باہر کسی سفر پر،
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے فرمایا لغیر الدجال اخوفنی علی امتی، دجال کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جس کے بارے میں اپنی امت کے بارے میں ڈرتا ہوں، بہت زیادہ ڈرتا ہوں۔ اخوف کے لفظ ہے، لغیر الدجال اخوفنی علی امتی، دجال نہیں، حالانکہ فتنہ دجال کا بھی بہت بڑا ہوگا۔ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا، ایسا فتنہ ہوگا، صبح کافر شام مسلمان، شام مسلمان صبح کافر۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا ما ھذا غیر الدجال، یہ دجال کے علاوہ کیا چیز ہے جس کے بارے میں آپ ڈرتے ہیں، زیادہ خوف رکھتے ہیں اپنی امت کے بارے میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا گمراہ کرنے والے علماء، امام، تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ گزر کا معنی چھوڑ دے، دفع کر اس کو۔ راہزن سے تو ہر گام پہ رہتا ہوں میں ہوشیار، خطرہ ہے مگر راہبر کامل کی طرف سے۔ جو راہبری، جو سیادت اور قیادت کے بھیس میں ڈاکو اور راہزن بن جائے، جو پکے کا ڈاکو ہو، کچے کا نہیں۔ جو کتاب اللہ کو سامنے رکھ کر جھوٹ بولے، جو کتاب اللہ میں تحریف کرے، ایک عرصے سے بلکہ ہر زمانے میں ایسے لوگوں کو خریدا جاتا ہے، ایسے لوگ تیار کیے جاتے ہیں جو علماء حق کی پیٹھ میں چھرا گھونپیں اور دین کے اساسی زاویوں کو ٹیڑھا کر دیں، جن پہ اس دین کی بنیاد ہے، جو اس دین کی خاص پہچان ہے، جو اس دین کا امتیاز ہے، اس امیج کو ڈائنامیٹ کرتے ہوئے اسلام کی وہ شکل پیش کریں جو کسی مسخ شدہ اور تحریف شدہ دین کی بھی نہیں ہوتی۔ بازار میں اور آپ کو مارکیٹ میں ایسے سینکڑوں سکالر مل جائیں گے، سیکولر کے نا سکالر، سیکولر، جنہوں نے یہ ہدف بنا رکھا ہے کہ اسلام کی کسی تعلیم کا ہم نے وہ عکس قوم کو نہیں دیکھنے دینا جس عکس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس امت کو چلایا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے لا یصلح آخر هذه الامہ الا ما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح اسی چیز سے ہو سکتی ہے جس چیز سے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کہ سر سے گزر رہی ہے؟ لا یصلح آخر هذه الامہ الا ما صلح به اولها، اس امت کے آخری، میں اور آپ آخری حصے کے لوگ ہیں، میری اور آپ کی اصلاح اسی چیز سے ہوگی جس چیز نے اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح کی ہے، اور وہ چیز ہے قرآن کریم اور اللہ کے رسول کی حدیث۔ اس کے علاوہ کسی چیز سے اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ آج بندروں کی طرح ناچتے ہیں ممبر و محراب میں مولوی۔ مقدام ابن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے،
وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن فرمایا الا هل عسى رجل، خبردار محتاط رہنا، ایک وقت آنے والا ہے کہ ایک بندہ ہوگا، ایک عالم ہوگا، بظاہر عالم ہوگا، متکئن علی اریکتہ، وہ اپنے سجے ہوئے تخت پر بیٹھا ہوگا، جیسے آج تھمب نیل بنانے کے لیے یوٹیوب کے چینل کو فیمس اور مشہور کرنے کے لیے کمرے بنائے جاتے ہیں اور لائبریری کی تصویریں لگائی جاتی ہیں اور بڑے بڑے ممبر تیار کیے جاتے ہیں کمکموں والے اور چمکدار، اور اوپر بیٹھتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کم از کم صحابی یا تابعی ہیں یا عرش سے اترے ہیں، کاثر و تسنیم میں دھل دھلا کر آئے ہیں، اور علم کی ہوا بھی نہیں لگی۔ مرزا جیلمی جیسے، غامدی جیسے، جس نے اسلام اور قرآن کی بنیادی تعلیمات میں تحریف کی، مرضی کی تفسیریں جیسے مرزا قادیانی نے کی، اس طرح اس بدماش نے کی۔ یہاں تک اس نے کہا، شرعی سزاؤں اور حدود کا انکار کرتے ہوئے کہا کہ ان کا تو اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں، داڑھی کا تعلق ثقافت سے ہے، مذہب سے ہے ہی نہیں۔ کہ عربوں کی تہذیب تھی، داڑھی رکھتے تھے، عربوں کی تہذیب تو شراب پینا بھی تھی، عربوں کی تہذیب تو بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا بھی تھی کہ نہیں تھی کچھ قبائل کی؟ عربوں کی تہذیب تو کھوپڑیوں کے مینار بنانا اور قاتلوں کے کنویں بھرنا، قتل کر کر کے۔ امرؤ القیس مشہور شاعر ہے، اس کے باپ کو کسی نے قتل کیا۔ عربوں میں رواج تھا، کوئی کام، کوئی انتقام، کوئی اقدام کرنا ہوتا تو پہلے فال نکالتے تیروں سے بتوں کے سامنے جا کر۔ یہ گیا 500 کے فال کے 3 تیر لیے، ایک پر لکھا اقدام، دوسرے پر لکھا ترک، تیسرے پر لکھا تاخیر۔ اقدام کا مطلب یہ فال لینا تھا کہ میں یہ باپ کے قاتلوں سے انتقام ابھی لے لوں۔ ترک کا مطلب تھا بالکل نہ لو، چھوڑ دو۔ تاخیر کا مطلب تھا کہ ابھی ٹھہر جاؤ، کچھ عرصے بعد لینا، تتی نہ کھا، ذرا ٹھہرن دے۔ 3 دفعہ اس نے فال لیا، تینوں دفعہ ترک کا فال نکلا۔ سمجھ رہے بات؟ ترک کا کہ قتل نہیں کرنا، انتقام نہیں لینا، کوئی نقصان قاتلین کا نہیں کرنا، صبر کرو۔ اس نے تینوں تیر اٹھائے، بت کے منہ پہ مار کر کہتا ہے تیرا باپ قتل ہوا ہوتا تو مجھے یہ مشورہ نہ دیتا۔ یہ تہذیب تھی عربوں کی۔ جوا، سود، سود در سود، اضعافا مضاعفہ۔ قرآن نے کہا ہے سود در سود، سود پہ سود، پھر اس پہ سود، پھر اس پہ سود۔ جیسے ہم دے رہے ہیں، ریاست پاکستان جیسے ہماری مظلوم ریاست ہمارے عیاشوں کے عیاشیاں پوری کرنے کے لیے میرے اور آپ سے وصول کرتی ہے، اور پھر عیاشی بدماشی یہ جناب تھائی لینڈ اور پتایا بیچ پر جا کر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا متکئن علی اریکتہ، لوگ آ کر کہیں گے اللہ کے قرآن میں یہ ہے، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے۔ وہ کہے گا فما وجدنا فی القرآن حلالا استحللناہ، ہم تو قرآن میں جو دیکھیں گے اسی کو حلال کریں گے۔ وما وجدناہ فی حراما حرمناہ، اور جو اس میں دیکھیں گے حرام ہے وہی حرام کہیں گے، ہم حدیث کو نہیں جانتے۔ ایسے علماء آ چکے ہیں مارکیٹ میں بے شمار۔
اور میں نے ایک تہذیب کی بات کی، اس کو تھوڑا سا پورا کر لوں۔ اللہ کا کوئی بھی رسول جب دنیا میں آتا ہے، یہ صرف محمد عربی کی بات نہیں ہے، اللہ کا کوئی بھی نبی جب دنیا میں تشریف لاتا ہے تو بگڑی ہوئی انسانیت میں جو چیزیں صحیح ہوتی ہیں وہ باقی رکھتا ہے، جو خراب ہوتی ہیں وہ بدل دیتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ قرآن نے کہہ دیا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسن کائنات اور کائنات حسن، وہ تشریف لائے، عربوں کے سماج کو دیکھا، رواج مزاج کو دیکھا، کلچر کو دیکھا، تہذیب کو دیکھا، عربوں کے عقائد و نظریات سے لے کر عالی زندگی تک اور پرسنل لائف تک کو بغور مطالعہ کیا۔ اللہ کے نبی نے محنت شروع کی، کھرچ کر ایک ایک چیز کو نکالنا شروع کیا۔ جب اسلام خالص ہو کر بچ گیا، اب عرشوں سے وہی آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب اللہ کے نبی کی محنت کے بعد اسلام جو بچ گیا اس کو اللہ کی منشا اور مرضی کہا گیا، اللہ کی پسند کہا گیا۔ اب جو دین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دین پیش کیا، بطور دین کے پیش کیا، اب یہ دین اللہ کی پسند ہے۔ رضیتو کے اشارے سے پتہ چل رہا ہے کہ میرا اور آپ کا دین اللہ کا فیورٹ دین ہے، محبوب ترین دین ہے کہ نہیں؟ لہذا اللہ کی پسند کو، اللہ کی محبوب چیز کو تم اپنا محبوب بنا لو، اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ مت کرو، مارے جاؤ گے، مارے جاؤ۔ تمہاری نہ طاقت کا کوئی اللہ کو خوف ہے، نہ تمہاری دولت کا کوئی اللہ کو خوف ہے، نہ تمہارے حسن سے کوئی اللہ مرعوب ہے، مصور کائنات تو وہ خود ہے۔ نہ تمہاری عمروں کا کوئی، اسے لمبی عمروں کا اور کثرت تعداد کا کوئی خوف ہے۔ ایک دریا ہے، ایک سمندر ہے موجزن، پاکیزگی کا، طہارت کا، نسبت کا، قسمت کا، رفت کا، جو چاہتا ہے اس میں داخل ہو جائے، جو سائیڈ پہ ہو جائے گا مارا جائے۔ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ ایک صحابی آیا، پہلے اہل کتاب میں تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ ایک بات تو بتائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا بتاؤ۔ فرمایا ایک بندہ پوری تورات پر عمل کرے، ایک بندہ پوری انجیل پر عمل کرے، ایک بندہ پوری زبور پر عمل کرے، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ فرمایا ان تینوں کتابوں پر عمل کرے اور میرے اوپر اترنے والی کتاب پر عمل نہ کرے، جہنم میں جائے گا۔ آج مولوی خریدے جا رہے ہیں اور تیار کیے جا رہے ہیں، میں نے پہلے عرض کیا آپ کو، اسلام کی بنیادیں کھوکھلی کرنے کے لیے۔ گاندھی جیسے بدماشوں کو جنہوں نے داڑھی کا سرے سے انکار کر دیا کہ داڑھی اسلام میں ہے ہی نہیں، پردہ اسلام میں ہے ہی نہیں، عورت مرد کے برابر شہادت کا حق رکھتی ہے، مرد کے برابر ہے، اور نہ جانے اس نے کیا کیا کہا۔ ایسے لوگوں کو شاباش دی جاتی ہے، تھپکیاں دی جاتی ہیں، ویل ڈن، ان کے پروگرام کروائے جاتے ہیں، ان کو میڈیا پہ ایکسیس اور رسائی دی جاتی ہے، الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، انہیں مراکز بنا کر دیے جاتے ہیں۔ آپ آئیے، آپ اسلام کی صحیح تصویر پیش کرتے ہیں، یہ قدامت پسند مولوی تو اسلام کی قدامت پسندی کو بیان کرتے ہیں، اور یہ تو پتھر کے دور میں ہمیں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ لارنس آف عربیہ کا نام سنا ہوگا آپ میں سے کسی نے، سنا ہے کسی نے؟ لارنس آف عربیہ جو برطانیہ کا جاسوس تھا، جس نے خلافت عثمانیہ کو تباہ کرنے میں کردار ادا کیا تھا۔ 800 سالہ خلافت، اگرچہ اس میں کمیاں کوتاہیاں اس میں بھی تھیں، لیکن بہرحال ایک خلافت کا نام تو تھا۔ یہ لارنس آف عربیہ، آپ اندازہ لگائیں، آپ چونک جائیں گے اور آپ کے نیچے سے زمین نکل جائے گی
یہ چاروں کتابوں کا، آسمانی چاروں کتابوں کا حافظ تھا۔ یہ قرآن کا بھی حافظ تھا، یہ انجیل کا بھی حافظ تھا، یہ تورات کا بھی حافظ تھا، یہ زبور کا بھی حافظ تھا۔ سعادت حسن منٹو نے اس پہ کتاب بھی لکھی ہے، اسی نام سے اس نے لکھی ہے، لارنس آف عربیہ۔ آپ انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ برطانوی جاسوس تھا۔ اس زمانے میں 1920 سے بھی پہلے کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ 22 میں تو سقوط عثمان امپائر ہو گیا، خلافت عثمانیہ کا سقوط ہو گیا 1922 میں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی خلافت عثمانیہ اور سینکڑوں ملک بن گئے۔ اس زمانے میں یہ کوفہ اور بصرہ میں، عراق میں 1,00,000 پاؤنڈ روزانہ لوگوں میں تقسیم کرتا تھا۔ کتنے؟ 1,00,000 پاؤنڈ روزانہ بصرہ اور کوفہ کی گلیوں میں لوگوں میں بانٹتا تھا، اور کہتا تھا یہ ترک کون ہوتے ہیں تمہارے اوپر حکمرانی کرنے والے؟ تم عرب ہو، تم دنیا کی عظیم ترین قوم ہو، اور تمہارے اوپر یہ گھوڑا کھانے والے ترک حکومت کرے؟ قرآن کریم نے فرمایا انہو یراکم ہو قبیلو من حیث لا ترونہم، انہو یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ وہ شیطان اور اس کا قبیلہ، اس کے دوست جو ہیں، کون ہے اس کے دوست؟ جن کا مقصد ہے اسلام کی روشنی سے ہٹا کر کفر اور ضلالت کے اندھیرے کی طرف لوگوں کو لے جانا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے، اللہ یار ہے ایسے لوگوں کا، اللہ کچھ لوگوں کا دوست ہے۔ اس طرح انداز بدل دیتا ہوں تاکہ ترجمہ آسان ہو جائے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، جنہوں نے اپنے ایمان کو امن دے دیا ہے، جنہوں نے اپنے ایمان کو بچا کر رکھا ہوا ہے۔ ایمان کا آمن یومن، ایمان کا من ہوتا ہے امن دینا، لکا لینا، بے کوئی چیز نقصان نہ پہنچا دے، سانب لینا، پنجابی کیا دے نے سانب لینا، سنبھال لینا۔ اہل ایمان نے اپنے ایمان کو سنبھال لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو اپنے ایمان کو سنبھال کر بیٹھے ہوئے، میں ان کا یار ہوں، میں ان کا ولی ہوں، ان کے کام میں کرتا ہوں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، میں انہیں مختلف اندھیروں سے ہٹا اور بچا کر نکال کر انہیں ایمان اور اسلام کے اور سچائی اور وحدت کے نور اور روشنی کی طرف لے آتا ہوں۔ میں انہیں کھینچ کر دیگر برائیوں سے، دیگر اندھیروں سے اسلام کے نور کے قریب کر دیتا ہوں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات، ظلمات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع ذکر فرمایا، جمع مؤنث سالم، ظلم کی جمع ظلمات۔ اللہ فرماتے ہیں اندھیرے کئی قسم کے ہو کر آئیں گے، کتنی مختلف شکلوں میں آئیں گے، مختلف انداز بدل بدل کر آئیں گے، گمراہ کرنے کے لیے، تیرے دل اور دماغ کو اندھیرے میں الجھانے کے لیے۔ لیکن یاد رکھنا کہ نور اور روشنی ایک ہی ہے، اور وہ روشنی اور نور اللہ کا دین اسلام ہے، جس کا داعی اول پیغمبر اسلام ہے، جس نے اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے اسلام کی عملی تصویر پیش کی ہے۔ انا اول المسلمین، ہر نبی نے کہا ہے
کہ میرا پروردگار جو مجھے احکام دیتا ہے ان پر سب سے پہلے میں عمل کر کے دکھاتا ہوں، خالی باتیں نہیں کرتا۔ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا، اور اللہ نے اپنے نبی سے بھی کہلوایا، کہیے انا اول المسلمین، میں پہلا فرما بردار ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں ایک چیز تمہیں تو کہوں لیکن خود کہوں، مجھے استثناء حاصل ہے۔ انا اول المسلمین، میں نے تمہیں ایمان توحید کا پیغام سنایا ہے تو میں خود بھی بتوں سے نفرت کرتا ہوں، میں خود بھی غیر اللہ کی عبادت سے نفرت کرتا ہوں۔ تم 40 سال ہو گیا ہے مجھے دیکھتے ہوئے، میں نے کبھی تمہارے کسی بت خانے میں جا کر، تمہارے آستانے پہ جا کر کوئی چڑھاوا نہیں دیا، چادر نہیں چڑھائی، کوئی کھیر اور کوئی بکرا اور دمبا نہیں بانٹا۔ تمہاری 1000 بار کوشش کے باوجود اور مختلف قسم کے آفرز دینے کے باوجود، بڑی پرکشش، بڑی اٹریکٹیو آفرز دینے کے باوجود میں نے تمہاری ایک آفر بھی تسلیم اور قبول نہیں کی۔ تم میرے اسوہ سے اور تم میرے کردار سے واقف ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی نظریاتی دشمنی کے باوجود وہ اقرار کرتے اور کہتے تیرے جیسا کردار ہم نے کسی کا نہیں دیکھا۔ ہمارے استاد ہوتے تھے، کوہاٹ کے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کردار پہاڑوں میں راستہ بنا لیتا ہے، اور جتنی کردار کی قوت ہے اتنی کسی فوج کی بھی قوت نہیں ہو سکتی۔ یہ آج بھی اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک صاحب کردار عالم ہو، ایڑی چوٹی کا زور لگا لو اور اس کو کہو کہ اس مسجد سے نکل جاؤ، بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے عالم کو نکالنا۔ کیوں جی ہے یہ کہ نہیں؟ بولو۔ تے جڑا کردار دا لنڈا ہوئے، چور ہوئے، لوز کریکٹر ہوئے، انہوں تو ایک بابا لئی جاندہ ہے۔ کیوں جی؟ انہوں تو بابا ایک ٹھہرن نہیں دیندہ، ہر مسجد ایک بابا ہوندہ ہے جڑا مفتی بھی ہوندہ ہے، قاضی بھی ہوندہ ہے، جج بھی ہوندہ ہے، جرنل بھی ہوندہ ہے، سارا کچھ ڈی پی او ایس پی سارا کچھ وہ آپ ہوندہ ہے، ہر مسجد میں ہوتا ہے۔ آپ کی مسجد کی بات نہیں کر رہا، مجھے نہیں پتا یہاں ہے یا نہیں بابا، لیکن تقریباً ہر مسجد میں ہوتا ہے۔ ہاں کردار کی قوت کو دنیا کی کوئی قوت شکست نہیں دے سکتی۔ آج ہمیں علماء کے پیچھے لگا دیا گیا ہے، ان کی کوتاہیاں نکالو تاکہ جو بیس ہے، جو مرکز ہے، جہاں سے ہدایت کی آوازیں لگتی ہیں، جہاں سے حق کی آوازیں لگتی ہیں، جہاں سے توحید اور سنت کی آوازیں لگتی ہیں، اسی مرکز کو، اسی پوائنٹ کو مشکوک کر دو تو پھر دین سارا مشکوک ہو جائے گا۔ اور مقابلے میں لے آؤ غامدی جیسوں کو، مقابلے میں لے آؤ مرزا جیلمی جیسوں کو، مقابلے میں لے آؤ شیخ محمد جیسوں کو، مقابلے میں لے آؤ جناب یہ اور فلاں حکیم محقق صاحب اور یہ سکالر صاحب جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے، پینٹ پتلون میں ملبوس، پتلون کی تاک میں لنگوٹی بھی گئی۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا ہم یہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو ہماری ہر چیز رخصت ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متکئن علی اریکتہ، وہ اپنے تخت کے غرور میں میرے دین پہ بلڈوزر چلائے گا، وہ بدبخت، وہ اپنے ممبر و محراب کے نشے میں میرے دین پر بلڈوزر چلائے گا۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، قیامت کا وقت ہوگا، قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا لوگوں پر۔ اس سے پہلے میں ایک اور حدیث پیش کر لوں، لا یأتی علی الناس زمان الا الذی بعدہ شر من،
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہر آنے والا دن پہلے سے بدتر ہوتا جائے گا دین اور دینداروں کے لیے. آج وہی نہیں ہے. ہر گزرنے والا دن اچھا ہوگا اہل حق کے لیے، اہل دین کے لیے، اور آنے والا شر ہوگا، اشر ہوگا، بدتر ہوتا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتظام، اللہ ایک ہی دم زبردستی کرتے ہوئے علم دین کو نہیں اٹھائے گا کہ ینتزعه من العباد، کہ لوگوں کے ذہنوں سے علم دین ایک ہی دم اچک لے. ایسے نہیں ہوگا. کیسے ہوگا؟ وَلَٰكِن يَقْبِضُهُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، علماء مرتے جائیں گے، اٹھتے جائیں گے، دنیا سے علم ختم ہوتا جائے گا، اور ہمارے جیسے رہ جائیں گے. گل گئے، گلشن گئے، جنگلی دھتورے رہ گئے، عقلاں والے چلے گئے تھے، بے شعورے رہ گئے. وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، اللہ اس دین کا علم علماء کو اٹھا اٹھا کر مرتے جائیں گے. آپ نے اندازہ لگایا پچھلے سال میں 22 میں 23 میں کتنے علماء فوت ہوئے؟ کتنے بڑے بڑے علماء صحیح سالم کرونا کے نام پر اٹیک اور اس طرح اچانک رخصت ہو گئے. وَلَٰكِن يَقْبِضُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے خبردار فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو امام تسلیم کر لیں گے، اپنا لیڈر اور مقتدا بنا لیں گے. فَافْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، چنانچہ وہ بغیر علم کے فتوے دیا کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور جو ان کے پاس آتے ہیں انہیں بھی گمراہ کریں گے. یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، جس دن ہم اہل جہنم کے چہرے جسموں کو پلٹیں گے جہنم میں. جیسے کباب ایک طرف سے پک جاتا ہے نا تو دوسری طرف، کباب سیخ ہیں ہم کروٹیں ہر سو بدلتے ہیں. ایک شاعر نے کہا تھا کباب سیخ ہیں ہم کروٹیں ہر سو بدلتے ہیں، جو جل اٹھتا ہے یہ پہلو تو وہ پہلو بدلتے ہیں. جیسے کباب کا پاسا پلٹا جاتا ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالی اہل جہنم کو جہنم میں پلٹے گا. یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، وہاں وہ تمنا کریں گے اے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے. اطاعت کی تمنا کریں گے. اب اطاعت سے جان چھڑاتے ہیں، وہاں تمنا کریں گے. اب دنیا میں اطاعت سے جان چھڑانے پر دلائل دے رہے ہیں، یہ بھی نہ ہو تو خیر ہے، یہ بھی نہ ہو تو خیر ہے، ترابیاں بھی نہ ہو انت خیر ہے، نہ پڑھو تو کی ہوندہ. دلائل دیے جاتے ہیں، جبکہ انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ مسجد نبوی ہے اور صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں. اس طرح کے شب زندہ دار عابد ہیں جن کی جنت کی ٹکٹیں ریزرو ہو چکی ہیں. اور سمجھتے ہو ریزرو نو، جن کی جنت کی ٹکٹیں ریزرو ہو چکی ہے، آ چکی ہیں. اللہ قرآن میں ان کے ماتھے کا ذکر کر چکا ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، انہاں دے متھے دے محراب جڑے نے اے انہاں دی رات دی عبادت دی چغلی کھاندے نے. غمازی کرتے ہیں ان کے ماتھے کے محراب، ان کی رات کی عبادتوں کی. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. لیکن ایک بد نصیب طبقے نے ان کو بھی نہ چھوڑا، اندر اور باہر کے کالے نے. ایک بد نصیب نے انہیں بھی نہ چھوڑا
جن کے سجدوں کی تعریفیں اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ اگر آپ کو ان سجدوں کی قدر ہوتی جن سجدوں کی قدر اللہ عرشوں پہ کر رہا ہے تو آپ عبادت کو فضول نہ کہتے۔ جان چھڑاتے پھر رہے ہیں یہاں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہ ہو تو کوئی بات نہیں، یہ بھی نہ ہو۔ میں نے کہا تو ہی نہ ہوتا تو کوئی بات نہ تھی، تو نہ ہوتا تا کی ہو جانا سی۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جاہلوں کے پاس لوگ جائیں گے، فتوا دیو جی پردے دے بارے دسو۔ غامدی کے پاس جائیں گے، پردے دے بارے دسو جی۔ اس نے کہا جی پردہ جو ہے تو یہ کلچر سے اس کا تعلق ہے، مذہب سے تعلق ہی نہیں۔ داڑھی کے بارے میں بتائیے، داڑھی کا کلچر سے تعلق ہے۔ فی نفسی ہی موسیقی سننا کوئی حرج نہیں، فی نفسی ہی، بالکل وہ حدیث بار بار یاد آتی ہے کہ وہ اپنے تخت کے نشے میں بیٹھ کر دین کی بنیادیں کھوکھلی کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الغنا مفتاح الزنا، موسیقی زنا کی چابی ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ لوگ اصل میں وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کی سنت اور حدیث کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتے، جو اللہ کے نبی کی سنت اور حدیث کو سمجھتا ہے، جس کے دل میں اسوہ حسنہ کی قدر ہے، جس کے دل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کی کوئی وقت ہے، وہ کبھی بھی ان چیزوں کو فضول نہیں کہے گا۔ وہ بد نصیب، وہ بدبخت، وہ گھٹیا اور کمینہ جو اسلام کی اساسی چیزوں کو ڈائنامیٹ کر رہا ہے اور صرف اپنی فین فالوئنگ بڑھانے کے لیے کہ جی آپ بڑے سکالر ہیں، آپ نے اسلام کی وہ تعبیر کی ہے، وہ انٹرپریٹیشن کی ہے، وہ تشریح کی ہے جو 14 صدیوں میں کسی نے نہیں کی۔ میں نے کہا بالکل ایسے ہی ہے، واقعی ایسے ہی ہے، جو اس بدبخت نے کی ہے وہ 14 صدیوں میں کسی نے نہیں کی۔ ہر کمینہ پہلے کمینے سے بڑا کمینہ بن کر آتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے اشر منہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، علماء حق اپنے اندر پیدا کرو اور پھر ان کی قدر کرو۔ قرآن کریم نے فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين۔ کیوں ایسا نہیں ہوا؟ ایسا ہونا چاہیے تھا۔ ایک بندے کے 10 بیٹے، 10 کے 10 ہی، کوئی ڈاکٹر بنا دیا، کوئی انجینئر بنا دیا، کوئی پلمبر بنا دیا، کوئی کچھ بنا دیا، کوئی کچھ بنا دیا، سارے مضامین، سارے سبجیکٹ پڑھاتا رہا، لیکن یہ سبجیکٹ جو قبر سے لے کر حشر تک کام آنا ہے، اس کو 2 گھنٹے بھی روزانہ نہ دے سکا۔ اللہ کریم نے فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة۔ ہر برادری میں، ہر خاندان میں، ہر قوم میں، ہر علاقے والوں میں، ہر محلے والوں میں، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ہر گروہ میں سے ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ایک گروہ اللہ کے علم کا دین، اللہ کے دین کا علم حاصل کرے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ اپنی قوم کو آ کر ڈرائیں۔ اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا یہ جو علم وحی ہوتا ہے میرے بھائیو، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے انذار اور تبشیر، انذار اور تبشیر۔ اللہ نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ ہمیں یاسین، یہ حرف مقطعات میں سے ہے، اللہ عالم بمرادہ بذالک،
یاسین والقرآن الحکیم، قرآن عظمت والا گواہ ہے، عظمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک پکی بات ہے، انا بھی حرف تحقیق تاکید، اور لام بھی لمن المرسلین پر لام بھی تاکید کا، اور کہنے والا اللہ ہے، جو تاکیدیں نہ لگائے قسمیں نہ کھائے بات تب بھی پکی ہے، جو صرف ایک دفعہ کہہ دے بات تب بھی پکی ہے، لیکن وہ 36 دفعہ 37 دفعہ سورہ رحمان میں کہہ دیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، الرحمن علم القرآن خالق الانسان علمہ البیان الشمس، یہاں کہتے کہتے اللہ نے فرمایا میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، میں نے تمہیں شعور دیا اور تمہارے بھیجے کو خالی نہیں رکھا، علم و حکمت سے بھر دیا ہے، تمہارے اس دماغ کو خالی نہیں رکھا، علم و حکمت دیا ہے، کس لیے دیا ہے؟ مجھاں دیاں پھوسیاں سنگدا وتے ساری زندگی، مریضاں دا موتر سنگدا وتے ساری زندگی، لیبارٹریوں کے نام پر تجھے یہ شعور اس نے اس لیے دیا ہے کہ تو مجھے ڈھونڈ کر میرے راستے پر آ جائے، وہ اس سے تیرا مقصد ہے دنیا کی زندگی جینا تاکہ تو لمبی عمر پائے، میڈیکل سائنس طب یونانی، اس سے مقصد یہی ہے نا 4 دن ہور ود جی لواں، اور بولو بابا دل کرتا ہے کہ کوئی نہیں کرتا جین نو تے کم دا جینا چاہیے ہے نا، یاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم، 26ویں سپارے میں فرمایا مجھاں دی طرح کھانا ہے، مجھاں دی طرح کھانا ہے، گدڑے دی طرح کھانا ہے، ذرا اور اگے میں کرانا، یاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم، کہ کھا پی کے تے لد پھوسی کر کے مر کے تے جہنم میں جان واسطے تیار بیٹھا ہے، کوئی کم دی زندگی گزار، تے کم دی زندگی تاں گزارنی ہے جے علم دین تے علماء دین نال رل کے ٹرے ہوتے ہیں، تاں تیری زندگی کم دی ہونی ہے، ورنہ کدی اتھے کھلو کے موتریں گا، کدی اتھے کھلو کے موتریں گا۔ سکالر صاحب ہماری یونیورسٹی میں ایم فل میں کر رہا ہوں، تھوڑا سا رہ گیا ہے، وہ جناب ہمارے ایک پروفیسر ہیں، میں ان کی غیبت نہیں کر رہا، 80 سال کے قریب عمر ہے، ابھی بھی پینٹ شرٹ پہن کے آتے ہیں، اور پروفیسر اسلامیات کے ہیں، پروفیسر کیا ہے؟ اسلامیات پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، چلو جوانی تو کوئی پینٹ شرٹ کسی حد تک چلو کسی نو جوان نو سونی پتلا لمبا ہوئے تو سونی بھی لگتی ہے، تو جی بابا ہوئے این جھکے ہوا تے اے کفاں جناب ایتھوں تک لٹکی ہوئی ہوئے بازوؤں دے اتنے چڑھی ہوئی ہوئے، تو پھر منظر آپ اندازہ لا لو۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کھول یار تھوڑا جیسے کھول، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تم میں سے ایک گروہ علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم کی تلاش میں نکل پڑا ہے، علم ڈھونڈنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا۔ علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے، جھنڈا والا سے گاڑی پہ بیٹھا ہے، ایسے سمجھے جنت کے راستے پر جا رہا ہے، یہ جنت کا ہی راستہ ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، اے میرے پاک نبی انک لمن المرسلین، آپ سیدھے راستے پر ہیں، والقرآن الحکیم، حکمتوں والے قرآن کی قسم ہے، آپ قرآن گواہ ہے، آپ میرے نبیوں میں سے ہیں، میں نے آپ کو نبی سلیکٹ کیا ہے، میں نے آپ کو اپنا رسول ڈکلیئر کیا ہے، زمین پر نہیں بنتے نبی، نبیوں کا انتخاب آسمانوں سے ہو کر آتا ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، آپ کو علم نبوت
دیا ہے؟ اس لیے دیا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جنہاں دے وڈکے بھی جہنم وچ پہنچ چکے نے. انہوں نے کسی نے نہیں ڈرایا. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. اور وہ غفلت کی چادر تان کر سوئے ہوئے. میرے بھائیو، علم دین حاصل کرنا اور عالم دین پر اعتماد کرنا، عزت کرنا اللہ کو بہت پسند ہے. من اہان عالما فقد اہان علما ومن اہان علما فقد اہان نبیا ومن اہان نبیا فقد اہان اللہ ومن اہان اللہ فیوشکو جو عالم کی توہین کرتا ہے وہ علم کی کرتا ہے، جو علم کی کرتا ہے وہ نبی کی کرتا ہے، جو نبی کی کرتا ہے وہ اللہ کی کرتا ہے، اور جو اللہ کی توہین کرتا ہے اللہ اسے ذلت سے دوزخ میں ڈالے گا. اور علم کا، عالم کا ادب انسان کی ہدایت کا سبب بن جاتا ہے. جب مفسرین نے لکھا ہے جب آسیہ نے نومولود موسیٰ کو وصول کیا تو وہاں الفاظ استعمال کی عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا. یہاں او الہ ان کے معنی میں ہے. عسیٰ ان ینفعنا، اے منڈا، اے بچہ، اے خوبصورت پر جمال اور پر جلال، یہ بچہ اگر ہمیں اچھا لگا، بھلا لگا تو ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے. او الہ ان کے معنی میں ہے. مفسرین نے لکھا ہے آسیہ کے اسی ادب و احترام کی وجہ سے اور قدر کی وجہ سے اللہ نے اسے دولت ایمان سے سرفراز فرما دیا تھا. او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون. ایک چھوٹا سا واقعہ اور سنیے. فرعون کا دربار ہے، اللہ کا نبی موسیٰ ہے، صاحب جلال، صاحب کمال، صاحب معجزہ پیغمبر ہے، جادو کا دورہ ہے. مصر کا جادو دنیا بھر میں مشہور ہے. فرعون جب فلاپ ہوا، جب ناکام ہوا پوری طرح، تو کہنے لگا یہ جادوگر ہے تو اس کا کسی اور میدان میں مقابلہ کرتے ہیں. قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم. فرعون نے اپنے دائیں بائیں چمچوں چانٹوں کو کہا ان هذا لساحر علیم. اور نفس فی نفس ہی تو جادو نو مندے ہو نا ہے. ہاں وہ ایک اور مسئلہ چلے ہوئے کہ جادو اللہ دے نبی تے ہویا یا نہیں ہویا. فی نفس ہی تو جادو قرآن وچ لکھیا پیا. شیطانی طاقتاں نے تے شیطان نو اللہ نے تواڈے خون دے رستیاں تے چلن دی قوت دے چھڈی ہے. یہ اللہ نے دتی ہے، کوئی ذاتی تو ہے نہیں. تانوں بولن دی طاقت کہنے دتی ہے؟ اللہ. ایتھوں جا کے خوشاب جان دی طاقت کون دیندا ہے؟ اللہ. تے جیڑا تانوں خوشاب بھیج سکدا ہے وہ شیطان نو خون تے نہیں چلا سکدا. قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم. اپنے دائیں بائیں درباریوں سے کہنے لگا، چمچوں چانٹوں اور مشیروں سے کہنے لگا ان هذا لساحر علیم. یہ تو کوئی بہت بڑا جادوگر ہے، علم والا ہے. کوئی عام بھی جادوگر ڈھکوسلوں والا بھی نہیں، سیاںا تے ہے ہی نا، خبیث. اب کیا کیا جائے؟ ارجہ واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین. اس نو تے اس دے برانو اٹھائیں بٹھا لو، قابو کرو انہوں تے جادوگر جتنے ہی شہران دے وچن سارے کٹھے کرو، مقابلہ کریے. قرآن دا سپارہ 19 نہیں تے اے واقعہ 9ویں سپارے چ بھی ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ گھر ویکھ لویا. ارجع واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین. انہاں دونوں براواں نو اتھے روک لو تے جادوگر بلاؤ. اج مقابلہ ہو سی، اج پتہ لگ جاسی کہ یہ وڈے جادوگر نے کہ اسی وڈے جادوگر.
یأتوک بکل سحار علیم، وہ بندے جائیں سنیو بندے اکٹھے کر کے لے آئیں، یأتوک بکل سحار علیم، بڑے نامی گرامی جادوگر لے کر آئیں۔ سحار مبالغے کا صیغہ ہے، عام جادوگر، چھوٹے جادوگر نہ ہوں، بڑے جادوگر لے کر آئیں۔ اس لیے پہچان چکا تھا کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں۔ اور اسے کیا خبر، میاں محمد نے کہا تھا قدر پھلاندہ بلبل جانے صاف دماغاں والی، تے قدر پھلاندہ گرج کی جانے مردے کھاون والی۔ اور جناب والا اس نے پہچان لیا۔ یأتوک بکل سحار علیم، بڑے جادوگر لے کر آئے، علم والے ہوں، تکڑے جادوگر ہوں۔ فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، چنانچہ قرآن کریم نے فرمایا جادوگر جمع کیے گئے ایک خاص وقت پر، جڑا وقت دیتا گیا سی اس وقت تک جادوگر اکٹھے کر لے گئے۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور شہر میں بھی منادی کرا دی گئی، اور درباری باقی جو تھے انہیں بھی کہا گیا ادھر ہی بیٹھو، لنگر تقسیم ہوگا، ادھر ہی بیٹھو، لنگر تقسیم ہونے والا ہے، ابھی ایک تماشا لگنے والا ہے، بیٹھ کو دیکھو، سن کر جاؤ۔ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، شاید کہ ہمارے جادوگر جیت جائیں تو پھر ہم ان کے نعرے ماریں گے، ہمارے حضرت جی زندہ باد، ہمارے جادوگر زندہ باد۔ فلما جاء السحرة، قرآن کریم نے فرمایا جب جادوگر سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے، فرعون نے ان سے کہا، فرعون سے کہنے لگے اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، میں بات لا رہا ہوں ادب پر اور عالم کی قدر پر، کہ عالم کی قدر کبھی کبھی مقدر سنوار دیتی ہے، اللہ کو یہ ادا پسند آ جاتی ہے۔ یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں ورنہ میرے موضوع سے متعلق نہیں تھا۔ لعلنا نتبع السحرة، ہم ان کے نعرے ماریں گے اور ان کو کندھوں پر اٹھا کر گلیوں میں چکر لگائیں گے اور کہیں گے ہمارے جادوگر زندہ باد۔ جب آگے سارے جادوگر تو فرعون سے کہنے لگے اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، ہمیں کوئی انعام و اکرام اور اعزاز بھی ملے گا، کوئی ریوارڈ و ایوارڈ ملیں گے یا نہیں؟ اگر ہم جیت جائیں پہلے دسو۔ ضمیر فروش ہمیشہ اسی طرح کے ہوتے ہیں، پہلے منافع مانگتے ہیں، پہلے کہتے ہیں ہمیں ملے گا کیا۔ منافقین جب اللہ کے رسول کے ساتھ چلنے کا وقت ہوتا تھا تو کہتے تھے کاش لفظی کے کوئی نہ، تو یہ بھی پہلے یہی کہنے لگے۔ فرعون نے کہا نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، نعم، آرڈر بھی جناب ریوارڈ و ایوارڈ بھی ملے گا، اعزاز و انعام بھی ملے گا، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ تم میرے مصاحب بن جاؤ گے، میرے قریبی ہو جاؤ گے۔ بادشاہ دا قرب، سوچو ایک ایسا چور ال تہاڈی دعا سلام ہوئے تو تسی محلے والے نوں سون نہ دیندے سکون نہ، تیرے تے پرچہ کرا دیاں گے، تینوں تو میں ٹھکا لینا، تینوں تو میں سیٹ کر لینا، ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ یہ نہ کیتا کرو، ہاں اللہ دے عذاب تو ڈریا کرو۔ قولوا قولا سدیدا، ایمان والو گل ان کیتی کرو جی میں قد اپنی جگہ تے کھلی رہندی ہے، انہیں تہاڈی گل کھلی رہے۔ سدن تو سدیدن ہے، سادہ دن قد نو، دیوار نو، وال نو، جی میں قد اپنی جا نہیں نہ چھڑ دی، انہیں تہاڈی گل کھلی رہے، ٹنگی رہے۔ جی جنے دا پتر گل کر کے گیا، پھرسی نہیں، مکرسی نہیں، مرداں والی یہ خوبی ہوندی ہے۔ اچھا انعام بھی ملے گا، مقرب بھی ہو جاؤ گے، بادشاہ
بادشاہ کے، اور بادشاہ بھی فرعون، جس کی سرزمین بڑی وسیع ہے، سلطنت اور امپائر بڑی مضبوط اور سٹرانگ ہے، جو کہتا ہے امن خیر من ھذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین، میں بہتر ہوں یا یہ زبان جلا معاذ اللہ، جو کہتا ہے یہ نہریں، یہ حوریں، یہ سب کچھ میری ہیں، وہ بادشاہ اس کا مصاحب بننا ہے، اس کا ساتھی بننا ہے۔ وڈے بھانڈے دا تا اگروڑ ہی بڑا ہوندا، کیوں جی؟ اور پنجابی آندی نے کہ کائی نہ وڈے بھانڈے دا اگروڑ ہی بنگ ہوندا، سالن گھر تھوڑا ہوئے تے جڑا تیز بندہ ہوندا ہے وچو سالن کاڑ لو تے دیج کا مینو چ دیو، انجے گل ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، آپ مدرسے میں پڑھتے تھے، تڑکا لگاتے تھے دال کو، تڑکا، دال پتلی ہوتی تھی، آپ نے مدرسے میں پڑھا نہیں، آپ کو کیا پتا اس دال کی شان کا، ہمیں پتا ہے۔ اب اس کو جو تھوڑے سے پیسے والے ہوتے تھے یا تھوڑے سے ایسے سمجھیں سست نہیں ہوتے تھے، چست ہوتے تھے، وہ کہتے تھے یار اس کو تڑکا لگاؤ، پیاز اور گھی اور ٹماٹر تھوڑے سے اور لے لیے اور روزانہ تڑکا لگایا۔ اب وہ ہو جاتی تھی تھوڑی، پہلے ہوتی تھی اتنی، بعد میں تھوڑی ہو جاتی تھی۔ اب بانٹنے والے نے بانٹ دی، اور جو تیز ہوتے تو کہتے پتیلا مینو دیویں، پتیلا مینو دیویں، وڈا بانڈا۔ فرعون نے کہا نعم وانکم لمن المقربین، تسی میرے مقرب ہو جاؤ گے، اچھا۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، اب مقابلہ شروع ہوا، جادو کا مقابلہ، ادھر اللہ کا کلیم کھڑا ہوا ہے، ادھر فرعون کے بڑے بڑے چمچے چانٹے بھی کھڑے ہیں اور جادوگر ماہر بھی کھڑے ہیں، نعرے مار رہے ہیں، چونکہ یہ دو ہیں اور وہ ہزاروں ہیں۔ ویسے بھی ہوم گراؤنڈ کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے، کیوں جی؟ اور کرکٹ والے ہو جان دے ہو نا، ہوم گراؤنڈ کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے۔ اب انہیں ہوم گراؤنڈ کا بھی ایڈوانٹیج حاصل ہے، گھر کا بھی، کہ وہ اپنے گھر میں کھڑے ہیں، موسیٰ علیہ السلام مسافر ہیں، یہ غریب ہیں، وہ امیر ہیں، یہ جناب والا عام عوام میں شامل ہیں، وہ بادشاہ ہے، اس کے نعرے مارنے والے بے شمار ہیں۔ انسان حوصلہ تو پہلے ہی کھو دیتا ہے جب اتنا مجمع دیکھتا ہے، لیکن یہاں اللہ کی وحی آتی ہے جس سینے پہ، اقبال نے کہا ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا، ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا، جس سینے پہ جبریل آتا ہو اترتا ہو، اس کے حوصلے کیا کہنے میں۔ ادھر فوج ہے، موج ہے، آلات حرب و ضرب ہیں، نعرہ مارنے والے چمچے اور چانٹے ہیں، مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ کہتا ہے مینو انہاں کو ڈر لگتا ہے۔ یہ دو ہیں، وہ ہزاروں لاکھوں ہیں، 30 لاکھ کا لشکر تو ان بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے اس بدماش نے بھیجا تھا، 30 لاکھ کا۔ کہتا ہے مینو انہاں کو ڈر لگ رہا ہے، اے روب او اے جڑا علم وحی دی وجہ تو اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ دے پاک نبی نے فرمایا سی مینو اللہ نے جڑے خصائص عطا کیتے ہیں انہیں جو ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ میرا دشمن سینکڑوں میلاں تے بھی میرے کو ڈردا ہے، گھبراندا ہے۔ القوا ما انتم ملقون، ڈالو جو کچھ ہے۔ قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا، انہوں نے اس لیے کہا کہ یہ پہلے اپنا دیکھ لیں تو پھر اپنا اظہار کر دیں اپنے جادو کا، تو پھر میں اس کے مطابق وار کروں گا۔ القوا ما انتم ملقون، جو ڈالنا ہے ڈالو، جو دکھانا ہے، جو کرتب دکھانا ہے نکالو اپنی بغلوں سے۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، انہوں نے اپنی سوٹیاں اور اپنی رسیاں نکالی، یہ لو پھینک دی، وہ سپڑیاں بن گئی چھوٹی چھوٹی ہیں۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، ڈالنے لگے تو فرعون کی عزت اور اس کے نام کی قسم کھانے لگے۔
قالوا بعزت فرعون، ہمیں فرعون کی عزت کی قسم ہے، انا لنحن الغالبون، ہم غالب آئیں گے۔ اچھا اس مقام پر ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ پہلے ڈالیے، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، انہوں نے ان سے کہا۔ ایک مقام پر ہے کہ حضرت موسیٰ نے انہیں کہا تم اپنی ڈالو، ایک مقام پہ ہے انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم ڈالو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پہلے رسیاں کس نے ڈالی تھی؟ جادوگروں نے۔ یہی میرا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو جادوگر مسلمان ہو گئے تھے، یہ صرف یہ کہنے کی وجہ سے مسلمان ہو گئے تھے، انہیں اللہ نے ہدایت دیتی تھی۔ یہ اللہ کے پیغمبر موسیٰ کلیم کا ادب کرتے ہوئے کہا تھا موسیٰ اپنی لاٹھی پہلے آپ ڈالیے۔ سمجھے ہو؟ کوئی نہیں سمجھے؟ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے جو کہا نا آپ اپنی لاٹھی ڈالیے، اس ادب اور تکریم کی وجہ سے اللہ نے ان سب کو ہدایت دے دی۔ سنیے، فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی، وہ ایک ثعبان مبین بن گیا، اژدہا بن گیا، اینا کونڈا، بڑا نگلنے والا سانپ۔ اب جب ان جادوگروں نے دیکھا کہ یہ ہماری چھوٹی چھوٹی سپڑیاں اور رسیاں یہ اس کے مقابلے میں کیا کرے گی، اس نے آنن فانن ان ساری کو اٹھایا اور جی میں تسی تے میں مدھاویاں سیویاں کھانے ہیں، وہ اس طرح نکل گیا۔ کھاندے ہو نا مدھاویاں سیویاں؟ ہاں، وہ دیسی گھی تے شکر، تو وہ ایک ادھر منہ میں ہوتی ہے اور ادھر تھالی میں ہوتی ہے۔ اب وہ ساری القا موسیٰ عصاہ فإذا هی ثعبان مبین، اژدہا بن گیا، وہ ساری کی ساری نکل گیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، چنانچہ وہ سارے کے سارے وہ جادوگر سجدے میں گر گئے۔ اب فرعون پہلے دو کی وجہ سے پریشان تھا، اب ان ہزاروں کی وجہ سے پریشان ہو گیا۔ ایک ہی ہو گیا، باغبان آگ دی جب آشیانے کو میرے، جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ جنہاں تے مینوں بھروسہ سی کہ آج انہاں میری بلے بلے کرا دینی ہے، انہوں نے میری دلے دلے کرا دیتی، انہوں نے میری فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے جادوگر سجدہ ریز ہو گئے۔ کیا اعلان کیا؟ آمنا برب العالمین۔ آپ بھی ایک دفعہ کہہ دیجئے، افطاری کا وقت قریب ہو گیا ہے۔ ہاں جی، میں سفر بھی کیتا ہے تو روزہ مینوں بھی ہے، پکی گل ہے، مطلب سمجھو میں مولوی فراڈ لائی بتا ہے، کیونکہ سفیرہ تو تنگ ہوئے نا چندہ کرنا لیا تو ایک کو چندہ لائے جاندے نے، دو افطاریاں اڑا جاندے نے تے بغیر روزے دے اڑا جاندے نے۔ نال آگ چھڑیا کسی پوچھا تو میں مسافر سی، انہوں نے ساری زندگی مسافر ہی رہنا ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ مجھے روزہ ہے، سفر بھی کیا ہے، تو افطاری کا وقت قریب ہے۔ ایک دفعہ آپ بھی کہہ دیجیے آمنا برب العالمین، اس رب پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان سے اگلا درجہ بابا ہوتا ہے ایقان کا۔ اللہ نے صرف ایمان کا تقاضا نہیں کیا، فرمایا یقین لے آؤ۔ کیا کرو؟ یقین لے آؤ، ایمان سے تھوڑا سا آگے بڑھو۔ اقبال کہتا ہے تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے گزر۔ جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، طائرہ کے بلند بال دانا و دام سے گزر، تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور۔ ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ اور دوسری جگہ پہ کہتا ہے نالا بلبل آشفتہ ہے تیرا خام ابھی، تو اپنے سینے میں ذرا اور اسے تھام ابھی۔ نالا بلبل آشفتہ ہے تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں ذرا اور اسے تھام ابھی۔ اسے پکا کر،
اللہ اور اس کے رسول کے دین پر اور اس دین کے علم پر اور اس دین کے علم کے عالموں پر جو عالم حق ہے، عالم ربانی ہے، اس پہ اعتماد کر اور اس کے پیچھے چل۔ تجھے رب نے حکم دیا ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ تو ڈر تے جنہاں دا سچ معلوم ہووی تے انہاں دے نال ٹر، بانا نہیں، بانا نہیں۔ بعض جگہ تے خاموشی بھی منافقت بن جاندی ہے۔ ضروری نہیں ہوندا کہ چلو نال نہیں گیا تو مخالفت بھی تو نہیں کیتی۔ اگر ایک کم آ جاندہ تو ابو طالب نو کم آ جاندہ، نال نہیں ٹریا، بدر نہیں گیا، احد نہیں گیا، تبوک نہیں گیا، حنین نہیں گیا تے مخالفت بھی تے نہیں کیتی، تائیدہ کیتیاں نے، کم آ گیا؟ معلوم ہوتا ہے ہر جگہ تے خاموشی بھی کم نہیں آندی۔ اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جنہاں نو سچ سمجھ لویں، پہلی گل ہے سچ دی تلاش کر، جدہ تو ٹرسے تے میں تینوں اگو استقبال کر کے ملسا، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں۔ شان کئی وہ ایران کے بادشاہ کیقباد اور کیانی، اس سے کئے ہے، اس کا پہلا حرف اقبال نے لیا ہے، کئی دوسری نہ سمجھنا ڈھیر ساری، شان کئی، شان کیقباد، شان کیانی، ان بادشاہوں سے شان دیتے ہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ سچ کی تلاش کر، سچ کو ڈھونڈ، سچ کی قدر کر، اور جب سچ مل جائے پھر اس کے ساتھ چل، پھر گھر میں نہ بیٹھ، پھر اس کی تائید کر، پھر جہاں اس سچ کے مقابلے میں کوئی چیز آئے وہاں بول۔ تیری زبان اسی کام کی ہے کہ جہاں یہ کہا جائے اے فلانی سرکار کرنیاں بھرنیاں آلیے تے تو اتھے آکھ کرنیاں بھرنیاں آلا، اتھے چپ نہ بمی، تیری یہ منافقت نہ بڑھ جاوے، لڑی نہیں، سوٹا نہ مار، پتھر نہ مار، تھپڑ نہ مار، تیری زبان تے چل سکتی ہے۔ جے قبر پرست دی زبان چل سکتی ہے تو خدا پرست دی کیوں نہیں چل دی؟ جے آستانہ پرست آکھی کھلائے کہ میرا ایک قبر والا سارا کچھ کرتا ہے، تے تینوں کس چیز دی شرم آندی ہے کہ تو نہیں آکھ سکتا سب کچھ کرن والا کون ہے؟ بول، اب پچھلے بھی بولو، قد دے نال جڑے لگے پئے ہو تسی بھی بولو، سب کچھ کرن والا نافع و زار، مالک و مختار، حاجت روا و دستگیر، مشکل کشار، حاجت روا۔ اصل علم اصل علم ہے اے علم ربانی ہے، اے علم وحی ہے، اے پیغمبرانہ علم ہے کہ انسان، چونکہ علم دا معنی پہچاننا ہوتا ہے، تو جڑا رب نو پہچانی کھلا ہے، رب دی قدر کیتی کھلا ہے، اس تو وڈا کیڑا عالم ہے؟ ہاں، اس واسطے اپنی اولاد نو اے علم عطا کرن دی، اے علم جناب والا حاصل کرن دی جناب والا کوشش کرا، انہاں نو علماء دے قریب کر، عالم حق دے قریب کر۔ اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عالم دی بڑی شان بیان فرمائی ہے، بے شمار احادیث نے، اللہ نے قرآن اچھ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ دو بندیاں دا درجہ بلند کرے گا، ایک یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اہل ایمان دا درجہ، اور دوسرا والذین اوتوا العلم، جسے علم عطا کیا گیا ہے، فضل العالم علی العابد۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عابد دے اتے عالم دی فضیلت اس طرح ہے، توجہ نال سنی فتوہ نہ لا دیویں، عالم دی فضیلت عابد تے شب زندہ دار تے ستا نہیں پیا، گناہ وچ نہیں، نیک متقی پرہیزگار ہے،
اس تے عالم دی فضیلت انجے جویں تواڈے وچوں کسے ادنا انسان تے میری فضیلت ہے، ادنا تے تو گالا کٹدا ہے، تو سارا دن غیبتاں بھی کردا ہے، 5 نمازاں بھی پیچھے پڑھدا، تینوں ہن او پسند آندے نے، تینوں ہن او عالم چنگے لگدے نے جڑے یوٹیوبر نے، جڑے فیس بکیے نے، جنہاں نوں اصول دین دا نہیں پتہ، جنہاں نوں روح دین دا نہیں پتہ، جڑے روح دین تو عاری اور جاہل ہیں، او تیرے آئیڈیل ہو گئے۔ نوجوان نسل سے کہہ رہا ہوں، جو مرزا جیلمی کو بڑا پسند کرتے ہو، جو جزوی واقعات سنا کر آپ کے دین کی مسلمات کو اور اجتماعی اور اجماعی عقیدوں کو ڈائنامیٹ کر رہا ہے کمینہ۔ اللہ کے نبی نے یہ کہا، اللہ کے نبی نے یہ کہا، اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا، سارے کرتے جاؤ، میں نے کہا اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا۔ اللہ کے نبی کی جناب والا عادت بیان کرتے ہیں صحابہ، کانا یقبل بعض نسائہ قبل الصلاۃ، جزوی واقعہ ہے نا، عالم جانتے ہیں کہ آپ اپنی بعض بیویوں میں سے کسی کا بوسہ لے کر بھی مسجد میں آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، پھر یہ سنت ہو گیا، باقی سارا دین چھوڑ دو، اسی پہ عمل کرتے رہو۔ جزوی واقعات کو تاریخی واقعات، جس تاریخ نے ابو بکر و عمر کو بھی نہیں چھوڑا، جن مورخین نے صحابہ خلفائے راشدین کو نہیں چھوڑا، جزوی واقعات کو لے کر اسلام کے مسلمات اور اجماعی عقیدوں کو وہ تاراج اور تاخت کرتا جا رہا ہے۔ اور ہمارے مطالعہ ہے، بڑا اسٹڈی ہے اس کا، بڑا نالج ہے اس بندے کے پاس، پڑھنا سیدھا قرآن ہی نہیں آتی، غلطیاں نکالتا ہے شیخ سدیس سعود الشریم کی کہ حرم کے ائمہ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ مجھ سے سیکھیں، اکھوں انی تے نا نور بھری، اکھوں انی تے نا نور بھری۔ اس لیے میرے بھائیوں، حدیثیں ابھی میرے ذہن میں کافی ساری ہیں، اور ایک واقعہ میں نے آپ کو اور بھی سنانا تھا اسی ضمن میں، کہ اللہ علم اور عالم کی قدر سے انسان کا مقدر سنوار دیتا ہے، لیکن وہ انشاءاللہ پھر کبھی میرا وقت موعود جو تھا، وقت مجاز جو تھا، جس کی مجھے اجازت دی گئی تھی، وہ پورا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا ایک ایک بچہ کم از کم عالم بناؤ گے، دین کا عالم بناؤ گے، قرآن کا حافظ قاری بناؤ گے۔ چلو روایتی مولوی نہ پڑھائیو، ترجمہ تفسیر تے پڑھائیو، ضروری گرامر تے گھر پڑھاؤ گے، ہن تے سکولاں چ ضروری ہو گئی ہے، ہن تو تہاڈی نمبراں والی مجبوری بھی بن گئی ہے کہ نمبر بورڈ وچ چنگے آ جان، ترجمہ آندا ہوئے گا تو یہ ہن اسی پیپر چیک کرتے رہنے ہیں، سانوں پتہ ہے جڑی مارتے ہیں اسٹوڈنٹ، بورڈ کے پیپر میں چیک کرتا ہوں ترجمے کے، وہ ایسی بونگی مارتے ہیں۔ اس لیے جو پڑھ رہے ہو 9th 10th 6ٹھی سے لے کر 12ویں تک آن ورڈ جو پڑھ رہے ہو، وہ سائنس، انگلش اور میتھ اور فزکس، ان کے ساتھ ساتھ قرآن کو بھی اہمیت دو گے؟ بولو، ہاتھ کھڑے کرو بچے، اور بوڑھے تو کوئی نہیں پڑھتے، تسی پڑھتے ہو، دو گے اہمیت، یاد کرو گے، اس کی گرامر سیکھو گے، اہل حق کا حق پہچانو گے، حق کا ساتھ دو گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق